نمبر 366 آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہائے میرے بھکت، اگر تو پوجا نہیں کر سکتا ہے تو مت کر، اگر تو ایشور کی بھکتی نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر، اور شکشا پراپت نہیں کر سکتا ہے تو نہ کر۔ تجھے چنتا کس چیز کی ہے؟ تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ ارہن، یہاں پر ارہن کا شبد یوز کیا گیا ہے، تیرے لیے ارہن کافی ہے۔ اب ہم ارہن کا معنی دیکھتے ہیں، ارتھ دیکھتے ہیں۔ سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری نالند وشال شبد ساگر جو گیتا پریس گورکھپور سے نکلتی ہے، گیتا پریس گورکھپور سے چھپتی ہے، سنسکرت انٹو ہندی ڈکشنری ہے، اس کے صفحہ نمبر پرشٹ نمبر 555 پر لکھا ہوا ہے ارہن۔ ارہن کا ٹھیک اس کے سامنے اس کی میننگ دی ہوئی ہے پکش داتا، حمایت کرنے والا، شفاعت کرنے والا، پکش کرنے والا۔ ٹھیک ارہن پکش داتا کا عربی میں ترجمہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا، پکش کرنے والا، حمایت کرنے والا، یعنی گناہگاروں کو اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سر مانگو تعطیٰ، دیا جائے گا، سر اٹھاؤ مانگو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری امتی یہ گناہگار ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہاں ایک لفظ ہے سر مانگو تعطیٰ، دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں آپ مختار کل تھے، نہ آخرت میں آپ مختار کل ہیں، بلکہ دنیا میں بھی آپ نے اللہ ہی سے مانگا اور آخرت میں بھی سجدے میں گریں گے اور اللہ کہے گا سل مانگ، جب تک مانگے گا نہیں تک دوں گا نہیں، مانگ، مانگنے کے بعد ہی تجھے دیا جائے گا۔ جہاں سے ان لوگوں کی کمزور نفس پکڑ میں آ جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پردے میں بہت کے سوا رکھا کیا ہے، مانگ لیں گے جو کچھ مانگنا ہوگا محمد سے۔ یہاں نبی اکرم کہہ رہے ہیں جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور یہاں تو بڑے بیچارے، آپ ہمارے طرف آ کے دیکھیے صاحب کا چوچا شریف اور بدایوں شریف، یو پی کے اندر میں سارے آپ کو شریف ملیں گے، ایک آدھ راجستھان میں بھی ملے گا جہاں مشرف جزاکی آتا ہے چاچا چلاتا ہے۔ آپ دیکھیے صاحب کیسے کا بابا تیرے در پہ آیا ہوں، آیا ہوں کم ہے، آئی ہوں جھولا چھوڑی ہے، یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بابا تیرے در پہ آئی ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گی یا مر کے جاؤں گی، اور مر کے کیوں نہیں جاتا؟ اچھی وہاں پرچیاں لکھی جاتی ہیں فلاں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ، بابا وہ لڑکا ہم کو مل جائے، لڑکا لے کے آتا وہ لڑکی ہم کو مل جائے۔ اب لگتا ہے چلے بابا اسی کام کے رہ رہے ہیں، لڑکا لڑکی کے کلیکشن کرانے کے لیے، اور نمازیں کوئی نہیں لکھ کے آتا اللہ میں نے 20 سال میں نمازیں پڑھی نہیں، نمازیں بابا اوپر تک پہنچا دو، بابا میرے روزے اوپر تک پہنچا دو، بابا حج کر کے آیا ہوں وہاں تو بھاگیوں نے کوڑے مارے، نبی کی قبر پہ تو سر ہی نہیں جھکانے دیا، بابا تیرے در پہ آیا ہوں تیرے حج اوپر تک پہنچا دو، کوئی نہیں کہتا۔ بعد میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا، یہ جو جینیوں کی ہو گئی ہے، سکھوں کا بھی ایک جو مذہب ہے، سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 485 صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ یہ آپ کو مولانا شعبان صاحب چترویدی کی کتاب قول فیصل میں یہ عبارت آپ کو ملے گی، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب انتم مہارشی کے نام سے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر
ملے گی. داتا نور محمدی، داتا نبی رسول، نانک دیو قدرت گئے کبھی بھول. یعنی جب تک محمد رسول اللہ کی باتیں اور محمد رسول اللہ کا نور یعنی علم جب تک سامنے نہیں آیا تھا، نانک نے خوب اپنے دھرم کا پرچار کیا. دیو قدرت گئے سبھی بھول. اور جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے آئیں، نانک دیو قدرت گئے سبھی بھول. نانک نے جب محمد رسول اللہ کی وہ قدرتی باتیں جو قدرت کی طرف سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اوترت ہوئی تھی، اللہ کی یہ باتیں، نبی کی یہ باتیں سن کر نانک جی کو اپنی ساری باتیں انہوں نے بھلا دی. اور پھر یہی گرو نانک جی ایک مسلمان کے پاس گئے، عقیدہ آخرت کو پڑھ کر پنرجنم کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور عقیدہ آخرت پڑھ رہے اور وہاں پڑھ رہے کی آستھا کو یاد کر کے یہ مسلمان کے پاس گئے جو بڑا کنجوس تھا، بہت بڑا کنجوس، مہا کنجوس تھا. کہنے لگے نانک جی یہ ایک چھوٹی سی سوئی ہے میرے پاس، اس سوئی کو تم اپنے پاس رکھ لو اور قیامت کے دن سوئی بھیجو. وہ مسلمان کہنے لگا نانک جی آپ تو لوگوں کو اچھی دھرم کی باتیں بتاتے ہیں، ذرا بتاؤ کیا یہ سوئی میں قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کے پہنچوں گا؟ گرو نانک نے یہی اس کی نبض پکڑ لی اور فرمایا اس سے، اے مسلمان تیری کتابوں نے میرے عقیدہ آخرت کو سوال دیا ہے. جب تو ایک چھوٹی سی سوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے لے کر نہیں آ سکتا تو اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا مال، اتنی دولت اور اتنا سارا سامان تو کہاں سے لے کے جائے گا جس کو تو اپنے پاس جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے. نانک کی یہ بات سن کر اس مسلمان نے اپنی مال و دولت کو بہانا شروع کر دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا. گرو نانک کی باتیں سن کر اس مسلمان نے بہا دیا. آج تو مولویوں کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہو. ارے ضرور آیا ہے، رمضان میں آیا ہے نا، ضرور ابھی مدرسے کا چندے کا اعلان ہے، یہ ضرور ابھی مدرسے کے چندے کے لیے ابھی بھیک مانگے گا. بڑے شکریہ ادا کرو ان علماء کا جو آپ کے دروازے تک جاتے ہیں. یہ مکلف نہیں ہے آپ کے دروازے تک جانے کے، آپ ان کے دروازے تک جاؤ، اپنی زکات پہنچاؤ. یہ ان کا شکریہ ادا کر کے بہت بڑا احسان ہے جو تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے تمہارے گھر پہنچا. ورنہ اس دن کیا کرو گے، یہ سونا چاندی زمین پہ پڑا ہوگا کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، لے کے دوڑو گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا حالت ہے. تو یہ گرو نانک جی کا ایمان کہ گرو گرنتھ کی ایک پنکتی تھی. آئیے ذرا میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی لوں، چونکہ ہندو بھائی زیادہ ہیں اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں جتنا اسپشٹ ملتا ہے کسی اور کتاب کے اندر اتنا ملتا ہی نہیں. آپ دیکھیے ایک منتر آپ کو میں سنا دیتا ہوں. رگ وید کانڈ نمبر 20 اور سوکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1. ادم جناؤ ششٹم سہسترانویتم چکورنم سمیدھگدمہے. یہ منتر ڈاکٹر این سریواستو نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. جو سجن ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سنسکرت وغیرہ جانتے ہو دیکھیں. ادم آئے جنا جنتا، یہ سنسکرت ان کو ہندی ترجمہ. ادم آئے جنا جنتا اوپ نیچے، اپ پردھان منتری، پردھان منتری سے نیچے. اوپ شرومانی کان، شروتا گڑ سامعین سننے والے نکانوں سے سننے والے. اوپ نیچے شروت کان، آئے لوگو ادم آئے جنا جنتا، آئے لوگو اوپ نیچے شروت کان، کان کے نیچے سنو یعنی غور سے سنو، اچھی طرح سنو. نراشنت تشویشیت، دنیا میں نراشنس آئے گا جس سے زیادہ کسی کی تعریف ہوگی ہی نہیں دنیا میں. جس کی سب سے زیادہ پرشنسا ہوگی اس سے زیادہ دنیا میں کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا. نراشنس نام بھی لیا. اور نراشنس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر این سریواستو نے بھی نراشنس کا ترجمہ محمد ہی کیا ہے. نراشنس کا ترجمہ، نراشنس کی میننگ محمد ہی کیا ہے. کیونکہ عربی سنسکرت میں نر جہاں لکھا ہوا ہے، نر کے معنی آگے لکھا ہوا ویکتی، آدمی، اور آشنس کے معنی، آشنس آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، کرم ہے.
جس کا معنی ہوتا ہے پرشست، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نل